وہ اب تو بڑا دلچسپ ایک سلسلہ ہے خواتین حضرات. جو حکومتی ہیں وہ کاروباری ہیں, جو کاروباری ہیں وہ حکومتی ہیں. پہلے کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بھی بات ہوتی تھی, لیکن وہ ایسے ہی ہے. اور مجھے تو اب کبھی کبھی یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید کچھ کہت الرجال سا بھی ہے. میں آج وہ دیکھ رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی نئی 7 رکنی اناؤنس ہو گئی ہے. تو محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی کے بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہو کہ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کرانی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں داخلہ اور کرکٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہے, تو وہ دونوں نبھا لیں. لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی سپر مین ہی ہے. وہ لوگوں سے ایک کام نہیں ٹھیک ہوتا, وہ تو سارے کام بہت اچھے کر لیتے ہیں. اور کیا پتہ آئندہ دنوں میں وزیر اعظم ہی نہ بن جائے, مطلب یہ بھی ہو نوز. یہ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلے گی. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہو گیا صدقہ, جیسے ہم ڈاکٹر امجد ثاقب سے اخوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو صدقے سے بھی زیادہ فضیلت ہے قرض حسنہ کی. یہ بات درست ہے؟ ایسا ہی ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دے. صدقہ تو نافلہ بھی ہے. جی ٹھیک. یعنی صدقے کی اقسام بہت زیادہ ہیں. جی ٹھیک. میں نے دوستوں کی دعوت کی تو وہ صدقہ نافلہ ہی ہوگا. ٹھیک. میں نے کسی کو ٹھیک, لیکن کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت ایڈریس کرنا, اس کی ضرورت. اچھا پھر اب اس کو ہم یہ ایسے کہیں, اگر میں سمجھ سکوں, کہ جب اس کو کنوینینٹ ہو وہ واپس کر دے, میں کبھی مطالبہ نہیں کروں گا, یا میں کبھی مطالبہ ہی نہیں کروں گا when it comes to قرض حسنہ. دیکھیں, سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہاں جو بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جائے. ٹھیک. کہ اللہ کی راہ میں تم دو. ٹھیک. اور یہ ایک ایسا راز ہے نور بھائی کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو تقسیم کرنے سے, خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے بظاہر. وہی میں حساب کتاب کی میتھمیٹکس میں جائیں تو اگر ہاں عقل و خرد دل نو ہاتھ پہنتا ہے کہ یار ہے جا رہے ہیں. صاحبان خرد تو سوچتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, لیکن یہاں نظام الگ ہے. یہاں نظام الگ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس سے بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک راز کی بات ہے جی, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا مال کبھی ختم نہ ہو, اس کی نسلوں میں یہ چلتا رہے, تو اسے 2 کام کرنے چاہیے. ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, شاکر ہو جائے, اور دوسرا اس کی راہ میں خرچ کرتا رہے. واہ واہ, یعنی سخی ہو جائے. سخی ہو جائے. اچھا یہ اب یہ بتائیں, چلیں گے بھی, میں کہنے والا کہتا ہے وہ جی ہے ہی کچھ نہیں, تسی کہندے ہو راہ چ خرچ کریے. تو وہ جو اسپرٹ ہے, اور ہم نے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں اگر ایک سوکھی کھجور بھی اپنی زندگی کے اندر دے دی تو وہ اس مال سے کہیں افضل ہے جو تمہاری زندگی کے بعد راہ خدا میں خرچ کیا جائے. یہ درست بات؟ دیکھیں, جنگ تبوک کے موقع پر ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے کہ جہاں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آ رہا ہے. کوئی آدھا مال, کوئی پورا مال. ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہے, پیش کرنا ہے, تو وہ رات کو ایک یہودی کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اگر میں پوری رات تمہارا یہ باغ کھجوروں کا سیراب کروں تو مجھے اجرت میں کیا دو گے؟ پانی لگاؤں اس کو ساری رات. اور پانی بھی اس وقت دور کسی جی, وہ تو پوری وہ قطار میں اندر قطار. صحیح. میں نے کہا بھائی کچھ سا کھجور تمہیں اجرت کے طور پہ ملے. چلے گئے, ساری رات پانی لاتے رہے اور باغ کو سیراب کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو انہوں نے کچھ سا کھجوریں دیں. جب وہ لے کر آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, جہاں بہت سارے اصحاب, کوئی آدھا مال, کوئی پورا مال, حضرت عثمان غنی نے ایک پورا, اب چند سیر کھجوریں اور مال کا ایک ڈھیر ہے, لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کے قربان جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ علیہ السلام نے جب اس صحابی کو دیکھا اور ان کھجوروں کو دیکھا تو دوسرے صحابی رسول کو بلایا, فرمایا کہ ان کھجوروں کو لے کر مال کے ڈھیر کے اوپر سجا دو. اللہ اکبر, پھیلا دو اوپر, سب سے اوپر اسے رکھو. کیونکہ یہ جس خلوص اور محبت سے, یعنی ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, وہ اس میں سے 1 لاکھ دے رہا ہے, اور ایک کے پاس ہے ہی 100 روپے پر اسی میں سے دے رہا ہے. اللہ, یہ تو ہے. ایک ہی روٹی ہے, اسی میں سے آدھا تقسیم کر رہا ہے. بالکل صحیح. نور بھائی, ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری علاقے میں مسجد بن رہی تھی تو سیٹھ صاحب بنا رہے تھے. جی. اب یہ واقعہ بڑا عجیب سا ہے. جی. لیکن
میں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی بخشش کا سامان ہو. واہ. آپ ایسا کریں کہ یہاں رک جائیں, اور آپ کو ذرا وہ لگ رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیوں روک دیا, تو ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا وہ کیا ہے, وہ بڑے ذرا حسن طلب کے ہاں تھوڑی دیر میں, اور دوسری بات یہ کہ مجدد ماشاءاللہ تشریف فرما ہے, قوال اور ہمنوا, اور ہمیں ان کے اندر میں ان کے دادا بھی دکھتے ہیں, ان کے ابا بھی دکھتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. تو میں نے آج ان سے درخواست کی کہ کیا ہم آغاز کر سکتے ہیں, کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. بسم اللہ.